ثالث نہیں ہوتا تھا. وہ بتا دیتے تھے کہ بھائی قانون تمہارا حق نہیں بنتا تو وہ پھر اپنا حق چھوڑ کے گھر چلا جاتا. خان کی طرف سے خصیم جھگڑنے والا, پیٹ کرنے والا, وکالت کرنے والا یہ اس دور میں نہیں مل سکتا. آج سوچیے ذرا سی اس اصلاح کے بعد کہاں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے مقدمہ بازی کے اندر خان کی طرف سے لیڈ کرنے والا نہ ہو. خود خیانت تو ایک طرف رہی, خیانت کی تائید بھی نہ کر. یہ خیانت کا لفظ جو ہے یہ بھی اور طلب ہے. ہمارے ہاں تو اب خیانت کی ایک ہی شکل رہ گئی ہے. کسی کے پاس کچھ روپیہ بطور امانت رکھا اور اس نے نہ دیا یا کم دیا, اسے کہتے ہیں امانت میں خیانت کرنا. لیکن نہ تو امانت کے یہ محدود معنی ہیں اور نہ اس کے خلاف خیانت کے یہ اس قدر ٹکڑے ہوئے معنی ہیں. یہ اس سے وسیع چیز ہے. امانت کسی پر ایسا بھروسہ کرنا کہ جس بھروسے کے بعد آپ امن اور اطمینان میں ہو جائیں. ایک شخص کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, چلو اس معاملے کے اندر جہاں تمہیں تکلیف پہنچے گی میں تمہارا ساتھ دوں گا. اب آپ امن اور اطمینان میں ہو گئے اس کے اس وعدے سے. امانت کا وعدہ امن ہے جس سے آپ کو امن ہو. ادھر سے بے فکری ہو گئی جن میں کرنے کہ ہاں بھائی اگر وقت تم پہ آ پڑے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا, کتنے تک کی مدد کر دوں گا. اب آپ امن میں ہو گئے نا, اس کی طرف اطمینان ہو گیا نا. میں آؤں گا 4 بجے, کوئی بات نہیں ہے. آپ تو امن ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یہ سب چیزیں امانت کہلاتی ہیں. ہر وہ چیز جو دوسرے کی طرف سے آپ کو اطمینان دلا دے, بھروسہ آپ کر لے, اعتماد کر لے, اور پھر ادھر سے تو امن میں ہو گیا نا. آگے آدمی کیا لیتا ہے کہ صاحب جہاں تک پیسے کا تعلق ہے اس کے متعلق اب مجھے بے فکری ہو گئی. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جتنی بھی ضرورت ہوگی میں تمہیں دوں گا. اب یہ امن ہو گیا. آپ کا کوئی راز ہے وہ کسی کے پاس چلا گیا, اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں امین ہوں تمہارے راز تک. یعنی تمہیں اس کی طرف سے بے فکری ہونی چاہیے, پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تم امن میں رہو گے, راز خدشہ نہیں ہوگا, امن میں ہو گیا. اور اگر اس بھروسے اور اطمینان کو اس نے کسی طرح توڑ دیا, یہ خیانت ہوتی ہے. آپ کو تو معلوم ہے نا کہ عربوں کے ہاں یہ الفاظ جو تھے ان کے معنی سمجھانے کے لیے وہ جس طرح سے لفظ کو استعمال کرتے تھے اس کی تصویر سامنے آ جاتی تھی کہ معنی کیا. یہ اب تو ہمارے ہاں نل لگ گئے ہیں, کنویں ہیں ہی نہیں, ورنہ کنویں کے اوپر چکری ہوتی تھی جن کا نہیں رہے پنجابی. آپ یہ سوچیے کہ وہ چرخی نیچے ہوتا ڈول یا بوکا, اور وہ پانی کا بھرا ہوا ڈول آپ اسے کھینچ رہے ہیں. بھاری ڈول بڑی محنت سے کھینچا جاتا ہے اور پھر پورا زور ہوتا ہے اس چرخی کے اوپر. یہ جو اوپر آ رہا ہے ڈول اس رسی کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے چلا آ رہا ہے. این درمیان میں آ کے یا اور ذرا نیچے آ کے جب آپ معلوم ہو کہ ڈول آ رہا ہے اس وقت ادھر سے آپ نے زور سے اس کو پکڑ کے ادھر کھینچ رہے ہوں اور درمیان میں سے وہ رسی ٹوٹ جائے, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے, اس کے بعد آپ ہی جاننا خطرہ ہوتا ہے. عرب اس کو خیانت کہتے ہیں. کچھ بھی شاہدار آ جاتا ہے تشکیل کا کے ساتھ شہادت کسے کہتے ہیں, ہو جاتے ہوگا کہیں اس رسی کو ٹوٹ کے وہ دیکھنے کو ہوتا کیا ہے, اس کا پانی کا ڈول بھی نہیں جاتا. میں نے جیسا کہا ہے کہ یہ اکثر اوقات اس کی جان کا خطرہ ہوتا ہے, اس زور سے بھی پیچھے جاتا ہے تو نہیں مل جاتا ہے. اسے وہ کہتے تھے کہ رسی خیانت کر کے کسی پہ اتنا بھروسہ کہ اس ڈول کو لیے ہوئے چلی آ رہی ہے اوپر تک آ جائے گی, اور عین جب کہ وہ قریب آ رہی ہو اور اس وقت وہ ٹوٹ جائے
تو پھر جو آپ کے اطمینان کو بھروسے کو جھٹکا لگتا ہے یہ خیانت کہلاتی ہے. یہ صرف روپے کا معاملہ نہیں میرے بات. روز مرہ کی باتوں میں جسے بڑے ہی لوٹ بھی لیتے ہیں صاحب اور ہی گھر ہو جائے گا کوئی بات نہیں. میں بھی تیرے نال آئے تیری بات ہے یہ سب دونوں کو پتا ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں بھی یہی گھوم رہا ہوں, اسے پتا ہے چور ہے جن باتیں کر رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی امانت کہیں باقی نہیں رہی. امن آپ کو کہیں نہیں رہا, کسی پہ امن نہیں رہا, کسی کی بات پہ بھروسہ نہیں, کسی کی طرف سے اطمینان نہیں. پتا نہیں جو وہ اتنا بڑا دوست بنا دیتا ہے کس وقت خنجر بھونکتے. کچھ اعتبار آپ کو نہیں ہے کہ جو باہر اتنے آپ کے ووٹر آپ سے وعدہ کر کے گئے ہیں ڈبے میں کس کے ووٹ کردار ہوں گے. وہ جتنے کیلکولیشن نہ ہوتے ہیں وہ میرے ووٹ اپنے جان دینا کرتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے عام ہمارے معاشرے میں تو عام روش ہو گئی ہے. تو سر ٹھیک ہے سب کچھ میں نے کر لیا ہے, وہ پیسے بھی ان کو دیے ہیں, بھروسہ پکا بھی کر لیا ہے, کیلکولیشن میں یہ بھی آ رہا ہے, لیکن پتا بھی نہیں ہے تو کوئی نتیجہ کیا نکلے گا. گھرکے بنانے میں تو اس لیے پتا بھی نہیں ہے کہ بچپن کی روٹی کے لیے ٹوٹ جانی لگی. ایک رسی ایسی ہے جس کے متعلق اس نے کہا کہ نہیں ٹوٹ سکتی. لا تصلوا بعبد اللہ جميعا لن تسام لها. خدا کی رسی ایک ایسی رسی ہے کہ ایک تو ایک طرف رہا, سارے کے سارے بھی اس کو پکڑ کے لڑکے زیادہ کبھی نہیں ٹوٹے گی. یہ ہے امانت. اس میں بھی اپنے آپ کو مومن کہا ہوا ہے, امن دینے والا. تو امن دینے والے کی مثال بھی اس میں حبل اللہ کیا کہ دی ہے. خدا کی رسی ایک ایسی رسی ہے اس کو تھام لو گے لن تسام لها تو یہ ٹوٹے گی نہیں, یہ دغا نہیں دے جائے گی. یہ ہوتی ہے خیانت اور یہ ہوتی ہے امانت. ولا تکن بالخائنین خصیما. لہذا جو خیانت کر جانے والا ہو اس کے کام کو کبھی پلیز نہ کرو. اب آپ نے سمجھیا خیانت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ واستغفر اللہ. ہمیشہ ایسے لوگوں کی طرف سے خدا کی پناہ میں رہو, اس سے سامانی حفاظت طلب کرتے رہو ان لوگوں کی طرف. ان اللہ غفور کان غفور رحیم. خدا سامان حفاظت بھی دے گا, سامان نشو و نما بھی تمہیں دے گا. بڑے چوکس اور چوکنے رہنے کی ضرورت ہے قائمین کی طرف. اب آگے آئیے ایک قدم. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اور ہماری نئی نسل جن کے ذہن میں بیچاروں میں نہیں ہے کہ بنیادی صداقتوں کا یقین اور ایمان کے معنی کیا ہوتے ہیں, وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ سر ایمان درمیان میں کہاں آتا ہے. اور ایک شخص جھوٹ نہیں بولتا, چوری نہیں کرتا, فریب نہیں دیتا, یہی اچھے اعمال ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں. اور پھر جو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ایمان ہونا چاہیے خدا کی ذات پر, آخرت پر, اگر یہ نہ ہو اور وہ یہ چیزیں کرے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے انہیں تو ایمان اتنا سمجھایا گیا کہ کوئی غیر مسلم آ کے جب وہ اسلام لاتا ہے تو مولوی صاحب اس کو عربی کے 4 فکرے اپنے منہ سے بولتے جاتے ہیں, کہتے ہیں دوہراتے چلے جاؤ. غلطی کرتا تو کہتا کوئی بات نہیں, پہلی بار ہے نا ابھی, چلیے جیسا ویسا ہے. میں یہ پتا میں کیا کہلا رہا ہوں, میں اسے پتا میں کیا کہہ رہا ہوں, اس نے یہ پورے کیے, مبارک ہو گیا.